إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اس کے لیے غذا کا، رزق کا انتظام اپنے ذمہ لیا۔ چاہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو یا ماں کی گود میں ہو یا دنیا میں اپنی رزق کی تلاش میں دوڑنے والا انسان ہو، ان تمام کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجتیں پورا کرتا ہو۔ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت تم کو نصیب ہوئی ہے وہ اللہ کے دینے سے تم کو ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو بندے کی ساری کوششیں اس کے باوجود بھی وہ محروم رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو بغیر دکان کے، بغیر مال کے، بغیر پیسے کے، بغیر کوشش کے ماں کے پیٹ میں ایک کوٹھری میں بچہ 9 مہینے تک پنپتا رہے، بنتا رہے اور اپنا رزق حاصل کرتا رہے۔ اللہ دینا چاہے دیتا ہے، نہیں دینا چاہے نہیں دیتا ہے، چاہے زیادہ دیتا ہے چاہے کم کر دیتا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ چلتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مومن اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے آگے ٹکاتا ہے، وہ اپنے کو اللہ کا محتاج بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو عزت کے ساتھ دور کرے۔ اللہ رب العالمین بندے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے نفع کا ہو، اور اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے پر قادر ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہو۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس سے مانگے۔ اللہ چاہے تو بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ بیوی کو، شوہر کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد دے دے، اللہ چاہے تو آگ میں ڈالے ہوئے کو بچا لے، اللہ چاہے تو ایک کشتی کو دریا میں، سمندر میں، طوفان میں بچا لے اور سب کو ڈبو دے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک مومن اللہ رب العالمین کی قدرت کا استحضار اپنے دل میں ہمیشہ رکھتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے آگے سارے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اللہ کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کی حکمت کے مطابق ہو۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے کوشش کرے، لیکن اپنی کوششوں کو اپنا رب نہ بنائے۔ میں کروں گا تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ جیسے کسی سے کہا جائے اللہ رزق دینے والا ہے بھائی، تو پھر دکان بھی تو ہے، تو اللہ کے ساتھ کچھ جوڑا نہیں جاتا ہے۔ دکان اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ چاہے کتنے دکان والے دن بھر بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر اللہ دینا چاہے تو لوگ گھر پہ فون کر کے بلائیں بھائی ذرا آؤ، ہم کو مال خریدنا ہے، تمہاری دکان کھولو۔
یہ جا کے بند دکان ہے اس کو کھول کے دے گا. اور ایک آدمی دکان صبح سویرے کھول کے بیٹھا ہے, دن بھر بیٹھا ہے, شام تک کسی نے زیارت نہیں کی. ایسا بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایک انسان کو سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی اسلام میں سکھایا گیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ کی ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے, اللہ دیتا ہے, لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کی عطا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اللہ کا رزق اللہ سے طلب کرے. دھیرے دھیرے ہم دکان میں اور تجارت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کو بھول جاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تجارتوں سے, اپنے وسائل سے ہم جو چاہے لے لیں گے, جیسے بٹن دبائے مل گیا. لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے کہ دینے والا اللہ ہے. لہٰذا جب یہ یقین دل میں آتا ہے تو آدمی پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری دنیا کی کوششیں ہماری دعا پر غالب ہیں, یا ہماری دعا دنیا کی کوششوں کے لیے محرک بنتی ہے. کہ ہماری دعا, کہ ہم اللہ سے یقین رکھتے ہیں, یا اللہ سے ہمارا یقین ٹھیک ہے رسمی ہے, لیکن اصل ہماری دنیا میں جو بھی وسائل اور کوششیں ہم کرتے ہیں وہ اصل ہے. ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھے. اب یہاں پر جو حدیث میں نے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء. ساری عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے. دوسری بات میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عین عبادت ہے. کیونکہ ایک دعا جب کرنے والا دعا کرتا ہے تو اولاً تو اس میں کئی باتیں ہیں. نمبر ایک, وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, تبھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے. وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے اللہ کے پاس ہے اور وہ دیتا ہے, وہ سخی ہے, وہ رحیم ہے. وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے, تبھی تو مانگ رہا ہے. میری دعا سنے گا اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے. تو اللہ کا سننے والا ہونا, دعاؤں کا قبول کرنے والا ہونا, اللہ کا قدرت والا ہونا, اللہ کے پاس تمام خزانوں کا ہونا, اللہ کا سخی ہونا, اللہ کا رحیم ہونا, یہ ساری چیزیں ایک انسان مانتا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ دعا عین عبادت ہے اور دعا افضل العبادات ہے. یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات سامنے سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہم کو سکھلایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت, لیکن عبادت ساری زندگی میں توحید کا لانا, اللہ کی بندگی کا لانا, ہماری ذمہ داریاں کے اللہ کی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں ہیں تو ضرورتیں بھی ہیں. بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, بیماری ہے, اور دنیا میں گھر چاہیے, تجارت ہے, ضروریات ہماری ہیں, اور اسی طرح سے دینی ضرورتیں بھی ہیں. حدیث سمجھ میں نہیں آئی, آیتیں سمجھ میں نہیں آئی, دین پہ چلنے کا مزاج نہیں بن رہا ہے, نمازوں میں کوتاہی ہے, فلاں چیز ہے. ایک آدمی دینی اعتبار سے بھی محتاج ہے اور دنیا اعتبار سے بھی محتاج. اللہ رب العالمین کا محتاج ہر اعتبار سے ہے. اسی لیے ہم ایک طرف اللہ کے بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں اے اللہ تیرے سوا اور مدد کرنے والا ہے کون ہے. یہ جو بندگی تیری ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم ڈھنگ سے نبھا نہیں سکتے جب تک کہ تو مدد نہ کرے. اور اس بندگی کے لیے حیات اور حیات کی بقا, اس کے لیے رزق اور ضرورتیں ہماری ہیں, ان کے لیے بھی ہم تیرے محتاج ہیں, تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں. تو یہ ایک انسان اپنی ذات سے دعا میں اعتراف کرتا ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محتاج ہیں. لہٰذا دعا کرنا ایک بندے کے اندر محتاجی تواضع پیدا کرتا ہے.
اور دعا کا چھوڑنا گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ سے گھمنڈ نہیں، اللہ سے گھمنڈ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی جتنا اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہے وہ عزت کے لائق ہے۔ جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دے یہ گھمنڈی ہو گیا، ذلیل ہے۔ تو یہاں پر دعا کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ دعا افضل العبادات ہے، لہٰذا ایک آدمی کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ دعا میں بدعتیں ایجاد نہ کریں، لیکن دعا کو سرے سے چھوڑ بھی نہ دیں۔ دونوں جو ہیں افراط اور تفریط ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی دعاؤں میں بدعتیں نکالے، جہاں دعا کی گنجائش نہیں وہاں بھی دعا کرنا شروع کر دیں، ہر چیز میں دعا کرنے لگے۔ افطار کا وقت آ گیا، اجتماعی دعا، نماز ہو گئی، اجتماعی دعا، خام خواہ کا ہر مقام پر آدمی اس طرح کی دعائیں، یہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن سرے سے دعا کو ترک کر دینا، یاد نہیں آتا آخری مرتبہ اللہ سے کب دعا کیا تھا، یہ حال اگر بندے کا ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ جس قدر ایک آدمی اللہ کا محتاج اپنے کو مان کر مانگتا رہتا ہے، اس قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محتاجی چھوڑ دیں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا کے بارے میں ہم نے بات سمجھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا کا فائدہ ہوتا ہے، دعا فائدہ دیتی ہے، اس مصیبت کے معاملے میں بھی جو آ چکی ہے اور اس مصیبت کے معاملے میں بھی جو ابھی تک آئی نہیں ہے۔ مصیبتیں دو طرح کی ہیں، ایک آ چکی، ایک ابھی آنے والی ہے۔ تو دعا کب مانگنا؟ مصیبت آنے کے بعد یا پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں مصیبت آئی اس کو ہٹانے کے لیے بھی دعا ہے، اور ابھی آئی نہیں اس کو روکنے کے لیے بھی دعا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ مصیبت آنے کے بعد دعا کرو، پہلے نہیں، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان مصیبت آئی ہو تب بھی دعا کرے اور نہیں آئی ہے تب بھی دعا کرے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، اللہ سے مانگے اے اللہ بیماری سے بچا، یہ نہیں کہ بیمار پڑنے کے بعد اے اللہ بیماری سے شفا دے، دونوں چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا ہر اعتبار سے نفع دیتی ہے، چاہے مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو، تو دعا ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، تو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہو۔ یہ مت سمجھو کہ ابھی تو کچھ اچھے حالات چل رہے ہیں کیا دعا کریں۔ کوئی آدمی ہے مثلا اس کو بولیں بھائی اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سب تو دیا اللہ نے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک دم زبردست چل رہا ہے سب کچھ۔ وہ دعا تو وہ کرے جس کے پاس نہیں ہے، دعا تو وہ کرے جو پریشان ہیں۔ اچھا اب پریشانی آئے گی تب دعا کرے گا۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یہ بھی بات ہم نے سمجھی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والا ہے، بہت سخی ہے، کریم ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے اپنے بندے سے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ پسارے، دونوں ہاتھ پھیلائے اس سے دعا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دے، اللہ بڑا شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جو اللہ کے آگے دونوں ہاتھ خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اللہ دے دے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، مانگ رہا ہے بندہ، امید لگائے ہوئے ہے، زبان سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ دے اللہ بڑا شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ دعا مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں ایک اور حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا گا بعض لوگوں کے، میں نے کتنا مانگا جواب لیکن نہیں ملا، یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
مانگنے والے کو دیتا ہے. تو میں نے فلاں رشتے کے لیے کتنی کوشش کی, نہیں ملا, گیا, ہو گئی اس کی شادی. میں نے فلاں جاب کتنا کوشش کیا, پڑوس والے کو, دوست کو مل گیا, مجھ کو نہیں ملا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز تعیین کر کے مانگتے ہیں وہ چاہیے اور اللہ وہ نہیں دیتا ہے, تو پھر دعا فیل ہو گئی, دعا ضائع ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یدعو بدعاء, جو بھی بندہ, جو کوئی بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے, اللہ, تو اس کی صورتیں کیا ہیں, کیا کیا ہوتا, آپشنز کیا ہیں, دیکھیے. الا آتاہ اللہ ما سأل, پہلا آپشن, جو مانگا اللہ دے دیتا ہے. اے اللہ وہ فلاں رنگ کا قمیص چاہیے, لے لے, اللہ دے دیتا ہے. فلاں گاڑی لے, فلاں گھر, فلاں رشتہ, فلاں جاب, فلاں چیز لے, اللہ دیتا ہے. جو مانگا اللہ دیتا ہے. الا آتاہ اللہ ما سأل, کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو جو مانگا اللہ دے دیتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے, او کف عنہ من السوء مثلہ, لیکن کبھی کیا کرتا ہے, مانگا ایک چیز, اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا ہے, بلکہ اس کے بدلے میں اسی طرح کی ایک مصیبت جو اس پر آنے والی تھی اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے. اس کو معلوم نہیں. اللہ کسی کو کیوں بتائے بھائی میں نے کیا کیا, اللہ اس کا محتاج ہے کہ انفارم بھی کرے اس کو, دیکھ میں نے تیرے کو یہ دیا, یہ نہیں دیا, یہ دیا. اللہ کسی کو صفائی نہیں دیتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے, محاسبہ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تو نے ایسا, وہ مالک ہے بھائی, وہ مالک ہے, وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کوئی فقیر اعتراض کر سکتا ہے, کیا روز جاتے یہاں سے دیتے نہیں تھے, تیرا کوئی میرے اوپر دینا کا کوئی احسان ہے, میں کیوں دوں تجھ کو. کوئی فقیر ہے, کوئی آدمی روزانہ جاتا ہے وہاں سے, اس سے کہے کیا روزانہ یہاں سے جاتے کبھی دیے نہیں, تو کیوں دوں, کیوں تجھ کو میں, تیرا کوئی حق ہے میرے اوپر, کوئی قرض ہے جو میں دوں. کسی بندے کو اللہ اگر نہ دے, بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں, اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ جو دیتا ہے وہ اپنے فضل سے, اللہ کی طرف سے دیتا ہے. بندے کا کوئی قرضہ اللہ نہیں چکا رہا ہے, یہ تو اس کا احسان ہے. وہ رحیم ہے, رحم کر کے دیتا ہے. وہ سخی ہے, اپنی طرف سے دیتا ہے. وہ بندے کو اس کے کسی کیے کے لیے بدلے میں نہیں دیتا ہے. وہ بندے کا کوئی احسان نہیں ہے جو اللہ اس کو چکائے, اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے. اور کہا کہ اگر وہ چیز جو مانگا ہے وہ نہیں دے, دوسری صورت کیا ہے, آپ بتائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے مانگ, اللہ فلاں رنگ کی بائک چاہیے مجھ کو, اللہ نہیں دیا, رو رہا. اگر بائک پہ جاتا, ایکسیڈنٹ ہوتا, دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. بائک سے سیدھا کہاں تھا, ہاں وہ رہتی ہے نا گاڑی, پاؤں سے چلانے کی وجہ ہاتھ سے چلاتا. اللہ نے نہیں دیا, اس کو معلوم نہیں. جب ایک انسان اپنے دل کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دے تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. تو یہاں پر کیا ہوتا, دوسری چیز, او کف عنہ من السوء مثلہ, اللہ تعالیٰ کوئی اور برائی ہوتی جو اس پر پڑ سکتی تھی, اللہ اس کے بدلے اس برائی کو کیا کرتا ہے, ٹال دیتا ہے. اس لیے کبھی ہم مانگتے ہیں نہیں مل رہا تو کیا سوچنا چاہیے, اللہ کے پاس اسٹاک نہیں ہے, ہاں اللہ کے پاس جان دے, کوئی بات نہیں, اللہ تیرے پاس نہیں, کوئی بات نہیں, دوسروں کو دے چلے گا, یہ بہت بڑا دل ہے میرا. نہیں, اللہ کے پاس کمی ہے نہیں, اللہ کے پاس کمی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے مطابق اس کو دیتا ہے. اور یہ اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں بندے کو دیتا نہیں. مانگا, اے اللہ فلاں رشتہ کتنا اچھا, دے دے. بعد میں معلوم پڑا نہیں ہوا رشتہ, لیکن دوسرے کے ساتھ یوں جھگڑے روزانہ ہوتے, اللہ بہت احسان ہے وہ رشتہ نہیں دیا, نہیں تو میری زندگی خراب ہو جاتی ہے. انسان نتائج دیکھ کر عبرت لیتا ہے. تو نتائج چاہیے, پہلے سے بچا تو اچھا ہے نا. نقصان ہو کے, تکلیف اٹھا کے پھر سبق لینا, کیوں اتنا لانگ کٹ.
اللہ بعض اوقات بچا لیتا ہے, نہیں دیتا ہے تکلیف. تو اگر دعا اللہ تعالیٰ کوئی مانگا بعینی وہ نہ دے, اس کے بدلے میں اللہ کسی مصیبت کو اٹھا لیتا ہے, تو اچھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو فیصلہ کرے ہمارے لیے بھلا ہوتا ہے. ہمارا علم, کئی دعائیں تو ایسی مانگتے ہیں کہ بعد میں بولتے ہیں اللہ میری وہ دعا قبول مت کر, فلاں کے لیے اللہ اس کو مار ڈال, اے اللہ اس کو فلاں کو ایسا کر, یہ فلاں کو. کتنی دعائیں آدمی مانگتا ہے, بعد میں جب سمجھ میں آتا ہے کہ میری دعا بہت غلط ہے, پھر سیکنڈ دعا بھیجتا کہ اللہ پچھلی دعا ڈیلیٹ, اے اللہ پچھلی دعا قبول مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا علم اور اس کا تجربہ اس کو سکھاتا ہے کہ تو بیوقوف ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا جہل کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں میں اکثر غلطی ہوتی ہے, اور علم و حکمت کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اور علم اور حکمت میں اللہ کا کمال ہے اور بندہ ناقص ہے. لہذا انسان کو اگر اللہ نہ دے کچھ تو سوچنا چاہیے کچھ تو مصیبت ٹلی بھائی, الحمدللہ. اسی لیے الحمدللہ علی کل حال, اے اللہ اسی طرح سے ساری مصیبتیں ٹال. مصیبت ٹل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت آنے والی تھی ٹال دیا اس کو. تو اگر آدمی کو جو مانگا ہے وہ نہیں ملے تب بھی خوش ہوگا کہ کچھ تو مصیبت ٹلی بھائی, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نہیں تو شکایت کرے گا. ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم, اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا کسی ظلم کی قطع رحمی کی دعا نہ کرے. غلط دعا کرے گا, گناہ کی دعا کرے گا, پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مصیبت بھی آئے اس کے اوپر, ہو سکتا ہے محروم بھی ہو جائے خیر سے. لہٰذا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, مستد احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بعینی ہی جو مانگا ہے نہ ملے تو غمگین ہونا چاہیے نہیں, بلکہ کیا ہونا چاہیے, خوش. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی بڑی چیز اچھی مانگی تھی اگر وہ نہیں ملا تو ویسی بڑی مصیبت ایک کوئی تھی جس سے میں بچ گیا. اگر یہ ذہن میں ہو تو کبھی انسان اللہ سے ناراض نہ ہو. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, لیکن بعض غلطیاں بندے کی طرف سے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1, شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کو ایسی دعا پسند ہی نہیں کہ جس میں بندہ شرک کرنے والا ہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اللہ نے کہا کافر کفر کرنے والے کی دعا رائیگاں چلی جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین. اللہ کو بندہ پسند نہیں, اور دعا کی بربادی اس میں ہے کہ وہ غیر اللہ سے کی جائے. اللہ تعالیٰ, ایک آدمی جاتا ہے درگاہ پہ گیا اور وہاں مانگ رہا ہے, ان سے بھی مانگ رہا ہے اور اللہ سے بھی مانگ رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ایسی دعا اور ایسے شخص کی دعا کو پسند ہی نہیں کرتا ہے, قبول ہی نہیں کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. اور یہ تو ان کی دعاؤں سے سرے سے غافل ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ پکارے جانے والے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے, اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے. کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ یدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتے ہیں, اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. مطلب وہ ان کی دعا کیا ہے؟ ان کی عبادت ہے. تو نمبر 1 اختصار سے میں سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ بہت کم وقت میں مجھ کو یہ بات بتانی ہے. تو پہلی چیز جو ہے, مشرک کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے, کفر کرنے والے کی دعا برباد ہو جاتی ہے. یہ پہلی چیز ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2, حرام کھانا, حرام کھانا, حرام کھانا, حرام پینا, حرام پہننا, چاہے کپڑے ہوں یا جوتے ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ کیا حکم ہے؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اے رسولو تم پاک اور حلال چیزوں ہی میں سے کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، میں یقیناً تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہوں، علم مجھے ہے۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بھی اللہ نے کہا، ایمان والوں سے کہا، وہی حکم ایمان والوں کے لیے بھی بیان کیا تو کہا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو طیبات بطور رزق ہم نے تم کو دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، پاک چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور آپ نے پھر فرمایا، صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کیا حال ہے اس کا؟ یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، اشعث اغبر، بکھرے بال اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، دھول میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے پکار رہا ہے، کیا؟ یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اور وہ حرام ہی پر پلا ہے، اس کا معمول زندگی کا حرام پر پلنا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، اس کی زندگی کا گزر بسر حرام پر ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے دوسری وجہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کا گزر بسر، اس کی گزر بسر حرام پر ہو، کھانا پینا لباس، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جوتے چپل ہم لوگ حرام کے پہنے تو چلتا، ذلت والا ہے نا؟ نہیں، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے۔ اور جوتے چپل کیا کرتا ہے آدمی؟ پہنتا ہے نا، تو یہ لباس ہی میں آتا ہے، اسی لیے علماء نے حدیث کی کتابوں میں لباس ہی میں اس کو ذکر کیا ہے، جوتے چپل وغیرہ کو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 3، گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا جس میں کسی گناہ کی دعا ہو، گناہ کا مطالبہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے اے اللہ فلانے کلب میں میں جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میری دعا قبول کر لے، ڈانس کلب میں۔ اے اللہ فلانے بینک میں سودی صحیح لیکن اس میں دعا کر رہا ہوں، میں محنت سے کھاؤں گا، میری محنت کروں گا اس کے اندر، اے اللہ جاب دلا دے۔ تو ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ عید کا دن ہے، بیوی نے بہت تاکید سے رمضان میں کہا ہے کہ فلانی فلم باسید کو دیکھنی ہے، اے اللہ ٹکٹ دلا دے۔ فلم کا ٹکٹ کی دعا اللہ سے، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ انویلڈ دعا ہے، یہ غلط دعا ہے، یہ حرام کام کی دعا ہے۔ یا پھر قطع رحمی کی دعا ہو کہ ایک انسان ایسی دعا کرے، کسی کے خلاف دعا کرے جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں، اے اللہ فلانے کی بیٹی کی شادی نہ ہو، اے اللہ کچھ بھی ایسی دعا کرے جو صلہ رحمی کی اسپرٹ کے خلاف، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے خلاف وہ دعا ہو، کسی پر ظلم کی دعا ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی دعا ہو، کسی کو ضرر پہنچانے کی دعا ہو جبکہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہ ایسی دعا کو پسند نہیں کرتا۔ قبول نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے دعا، اللہ کو ایسی دعا پسند نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد، بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی رہتی ہے، ما لم يدع باثم او قطيعة رحم، جب تک کہ بندہ گناہ کی دعا نہ کرے
یا جب تک کہ بندہ گناہ کی دعا کرے یا پھر قطع رحمی کی دعا کرے. جب تک کہ یہ دعا نہیں کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، جب ایسی دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے. تو قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور اثم ذاتی گناہ. یہ دونوں دعائیں اللہ قبول کرتا ہے نہیں. تو یہ مسلم کی روایت ہے. نمبر 4، دعا میں جلد بازی کرنا. کیا دعا کوئی بٹن ہے کہ دبا دیا تو بس پٹ سے چیز آ گئی سامنے، تو پھر گویا کہ کائنات میں اس کی مرضی چلتی اللہ کی نہیں. دعا اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی مشیت کو تسلیم کرتے ہوئے مانگنا ہے. اے اللہ میں تو مانگ رہا ہوں لیکن دینے والا تو ہے، تو دے گا تو دے گا. اللہ چاہے گا تو دے گا. ہم تو ضد سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ملحوظ رکھے کہ مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. اب آدمی جلدی مچائے، جیسے حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ مچائے. کیا ہے؟ یقول دعوت فلم یستجب لی. لوگوں میں کہتا پھرے دعا تو کیا میں نے لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی شکایت کس کے سامنے کر رہا ہے؟ بندوں کے. بلکہ اکیلے میں اپنے آپ سے بھی کہے تب بھی غلط ہے. اس کو کیا معلوم دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ بعض اوقات ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے اے اللہ نیک صالح اولاد ہو، اے اللہ نیک صالح اولاد دے، اور ابھی سے بچہ ہو گیا، بیوی کو فوراً بیوی لے کے آئی، لو بچہ، دعا مانگے تم نے مل گیا. ایسا ہوتا؟ کوئی آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ نیک صالح اولاد دے، اسے فٹ سے بیوی کے پیٹ میں سے بچہ باہر آ گیا. ایسا ہوتا؟ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بھائی. اب یہ آدمی کیا کرنے لگے؟ اللہ کے وقت سے پہلے مانگے. اللہ کا جو وقت ہے جب دینے والا ہے اس سے پہلے میرے حساب سے ملنا کہ اللہ کے حساب سے ملنا، وہ مالک ہے بھائی. تو ایک آدمی مانگے اے اللہ رزق دے، اللہ جب اس کے لیے اللہ کے علم کے اعتبار سے جب مناسب ہوگا اللہ دے گا. اب کبھی کبھی وہ چیز ملنے والی ہوتی ہے اس کے وقت پر، لیکن یہ سمجھ رہا ہے نہیں ملا تو کیا بولتا ہے؟ بہت مانگا نہیں ملتا. تو اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ نہیں نا، نہیں تو ملنے والا تھا لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کر دیا؟ نہیں. تو دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. لہٰذا آدمی کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. دعا کر کے آدمی نے کہا نہیں ہوتی قبول، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ قبول ہوتی ہے. حدیث میں آیا کہ قبول ہوتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی میرے بندوں سے جب میرے بارے میں پوچھے کہیے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب بھی دعا کرے، رات دن سفر حضر، کسی بھی حال میں دعا کرے قبول کرتا ہوں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قبول کرتا ہوں اور یہ کہے نہیں ہوتی میری دعا قبول، تو یہ اللہ کی کیا ہوئی؟ شکایت. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. لہذا آدمی کو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی سے دعا رد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنا. ایک انسان سماج میں برائیوں کو ہوتا دیکھے اور اس کے باوجود اس کو احساس نہ ہو، سماج کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کرے، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے قریبی اقربا ان میں بھی بگاڑ دیکھے اور اس کو کوئی فکر نہ ہو، ایسی زندگی اگر وہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا حق کھو دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے رہو، بھلائی کی تاکید کرتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عقاب
مصیبت سزا ڈال دے اور پھر تم اللہ کو پکارنے لگو، دعائیں کرنے لگو، گڑ گڑانے لگو، اور پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کا حق کھو دیتے ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جہاں کہیں برائیوں کو دیکھے ان کو روکنے کی کوشش کرے، علم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور جو بھی بھلائیاں دین میں ہیں، فرائض اگر گھر میں ترک ہو رہے ہیں ان کے نفاذ ان کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی اور پھر آدمی دعا کرے گا، قبول نہیں ہوگی۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 6، دعا کرنا لیکن رسمی اور دھیان نہیں ہونا، غفلت کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ ایسا نہیں کہ دعا کر رہا ہے اللہ سے لیکن دل میں پیچھے سے سوچ رہا ہے کہ کر رہا تو ٹھیک لیکن معلوم نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا پہلے ہی سے رد ہو رہی ہے، یہ خود ہی ریجیکٹ کر رہا ہے، اللہ کیوں قبول کرے اس کو؟ یہ خود ہی سمجھ رہا ہے کہ میری دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ دعا جب آدمی کرے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہیں کرے، اللہ کی شان دیکھ کے کرے۔ ہم لوگ دینے لائق ہیں، ہم لوگوں کی اوقات کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم نکمے نالائق صحیح لیکن مانگے کسی اور سے مانگ سکتے، آپشن دوسرا ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ بولتے اللہ کو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے جب مانگے تو اصرار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے، قلب میں اصرار یقین ہو اور زبان پہ کیا ہو؟ اصرار، اللہ چاہیے اللہ چاہیے، ضد سے مانگے۔ ایسا نہیں اللہ دینا ہو تو دے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سے مانگے تو کیسے؟ اللہ دے، اللہ دے، ہاں شرطیہ بول سکتا ہے اللہ میری بھلائی ہے تو دے، یہ نہیں دینا ہو تو دے۔ دینا ہو تو دینے تو ویسے تو اپنے پاس بہت ہے، پھر بھی دعا مانگنا سیکھ کر کے مانگ رہا ہوں میں، ایسا نہیں۔ اللہ سے مانگے، محتاجی کا اظہار کر کے مانگے، چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو تب بھی اللہ سے مانگے۔ اس کی بقا، اس کی برکت مانگ سکتا ہے نا اللہ سے، اس کی حفاظت جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہدایت دے کر بھی اللہ نبی کو کہہ رہا ہے نماز جب بھی پڑھائیں گے کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی کے لیے بھی فرض ہے ہر رکعت میں مانگنا، کیا مانگنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت نہیں ملی، ہدایت کی کئی مراتب ہیں، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سانس بندہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو نبی کو بھی اللہ نے بتایا ہدایت مانگتے رہو۔ دیکھیے تو انسان مانگے اللہ سے، تو فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرتے رہو اس حال میں کہ تم اللہ سے اجابت، دعا کی قبولیت کا یقین اپنے دل میں رکھو، یقین کے ساتھ مانگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو انسان غفلت اور لاپرواہی والے دل سے دعا کرے۔ دعا مانگ رہا ہے لیکن دھیان لگا ہوا ہے کدھر؟ دوسری طرف، ایسا مانگ رہا ہے جیسے کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے مانگ رہا ہے، 2 بریڈ 4 یہ فلانی چیز ایسا، اور یہ ہاں شکر اور گیہوں اور یہ مانگ رہا ہے، جلدی دو بھائی جلدی دو۔ ایسا اللہ سے مانگے مالک بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگے، محتاج بن کے مانگے۔ بادشاہ سے مانگ رہا ہے اس احساس کے ساتھ کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو میری مانگنے کے بے ڈھنگے پن کی وجہ سے، لاپرواہی کی طرح نہیں، ایک دم غفلت کے ساتھ نہیں،
کہ دل غافل ہو، کیا بول رہا ہے اس کو خود کو ہی معلوم نہیں، دعا کر رہا ہے لیکن دھیان بالکل نہیں ہے اور لاپرواہ ہے، ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں، ایسا نہیں مانگے آدمی، یقین کے ساتھ مانگے، چاہیے اللہ مجھ کو چاہیے، یقین کے ساتھ اور محتاجی کے ساتھ مانگے، لاپرواہی نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ نمبر 7، آدمی صرف مصیبت میں اللہ کو پکارنے والا نہ ہو بلکہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرے۔ یہ بھی اگرچہ شرط نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے استحباب اس میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ امام ترمذی حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشقت، مصیبت میں اور تکلیف میں، شدت کے حالات میں، تنگی کے حالات میں، سخت حالات میں اور تکلیف کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مصیبت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، وہ خوشحالی کے حالات میں بھی اللہ کو پکارتا رہے۔ یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے گی تبھی مانگیں گے اللہ سے، ورنہ اچھے حالات ہے تو اللہ کو بھول گیا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً حال کیا ہوتا ہے ہمارا، اچھے حالات آئیں مگن رہتے ہیں اور اپنی بڑائی میں جیتے ہیں، میں نے یہ کیا تو ایسا ہوا، میں نے یہ سیٹنگ کیا دیکھو برابر آیا نا، میں نے اتنا محنت کیا اتنا فائدہ کمایا۔ آدمی ساری منفعت کو اور ساری خیر کو، رزق کو اور ساری کامیابی کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون کا طریقہ ہے، مجھ کو جو ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اپنی ٹیکٹکس، اپنا دماغ، میری صلاحیت، اس سے ملا ہے۔ تو آدمی اپنے میں مگن رہتا ہے اور جیسی مصیبت آئی اس کے تکبر کے کپڑے اتر جاتے ہیں، اب برہنہ ہو جاتا، اب سمجھ میں آتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بندہ ایک دم سب ہارنے کے بعد اللہ کی طرف جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان اچھے حالات میں بھی اللہ سے جڑا رہے، تاکہ برے حالات میں جب اللہ کو پکارے تو اس کی آواز مانوس ہو، اس کی آواز میں یعنی عیب نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے قرب اس کو مل چکا ہو کہ اب بس عطا کرنے کی دیری ہے، یہ نہیں کہ یہ قرب ہی نہیں، اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہے کیا دیا جائے اس کو، یہ قریب ہی نہیں یہ دور ہے، یہ بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارے تاکہ مصیبت کے حالات میں اس کی دعا اللہ جلدی قبول کرے۔ نمبر 8، اور یہ آخری چیز ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت مرفوع اور موقوف دونوں طریق سے آئی ہے، بعض سندوں میں یہ موقوف ہے اور بعض سندوں میں یہ مرفوع ہے، اور مرفوع ثابت شدہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہتی ہے، ہر دعا کی قبولیت میں ایک پردہ آ جاتا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور دیلمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے مسند الفردوس میں۔ تو یہ دو صحابیوں سے آئی ہے، حضرت علی سے موقوف آئی ہے اور حضرت انس سے مرفوعاً، اور اسی طرح سے دوسرے صحابی سے بھی آئی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب درود نہ پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اور حجاب ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کے لیے بیٹھے، دعا مانگے اللہ سے، تو شروعات اللہ کی حمد سے کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنی حاجت کا اظہار اس کے بعد کریں۔ لہٰذا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھی جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں۔ نمبر 1 شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اسی طرح سے 2 حرام کھانا، نمبر 3
گناہ اور ظلم کی دعا، قطع رحمی کی دعا۔ نمبر 4 گناہ میں جلد بازی اور اللہ کی شکایت۔ نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی منکر کا چھوڑنا۔ نمبر 6 غفلت اور لاپرواہی کے دل سے اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر 7 اچھے حالات میں اللہ کو بھول جانا۔ نمبر 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا۔ یہ چیزیں ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں، جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور سلیقے سے مانگنے والا بنائیں، اور ایسی چیزوں سے بچائے جن سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔